السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی گفتگو کی ابتدا شاعر چار زبان محترم شیخ غلام حسین سحر مرحوم کے ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، کب تلک دیکھے گی یہ دنیا سراب زندگی، کب تلک دیکھے گی یہ دنیا سراب زندگی، پی کے کس نے قے نہیں کی ہے شراب زندگی، ایک جھلک دنیا کی دیکھی اور چلا سوئے عدم، لو یہ ہے انسان تیرا لب لباب زندگی۔ محترم غلام حسین سحر صاحب بلتی زبان اور ادب کے ایک درخشندہ ستارہ تھے۔ آپ تقریباً 1950 میں آپ کی پیدائش ہے اور آپ گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق تھا، اور بلتستان کے ضلع شگر اور اس ضلع کے ایک گاؤں چھورکا اور چھورکا کے ایک محلہ گنپونگ کے نام سے ہے، جو کہ نیچے جنگل اور دریا سے قریب اور مین روڈ سے ذرا فاصلے پہ اس محلے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پر حاصل کی۔ اور شیخ صاحب کا جو محلہ ہے سحر صاحب مرحوم کا، وہ میرے محلے سے 8 سے 10 منٹ پیدل ہے راستہ۔ اس کے بعد جب آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ حصول علم کے لیے نجف اشرف چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر واپس آئے، اس کے بعد آپ دوبارہ گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ شام اور لبنان بھی گئے۔ تو اس طرح سے آپ بیک وقت بلتی زبان ان کی مادری تھی اور اس کے اندر آپ کی مہارت بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی اور اردو، تو یہ 4 زبانیں ان کو آتی تھی، اور بیک وقت 4 زبانوں میں وہ شاعری کیا کرتے تھے۔ شیخ غلام سحر صاحب مرحوم جو ہے، ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں ہم ان کو کبھی کبھار اپنے محلے میں آتے ہوئے دیکھتے تھے، چونکہ انہوں نے کوئی مستقل اپنے لیے مسکن نہیں بنایا، کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا، اپنی آبائی جائیداد انہوں نے فی سبیل اللہ اس کو دے دیا، اور اپنا گھر بھی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اور ایک درویشانہ زندگی اور ایک فقیرانہ زندگی کو انہوں نے اپنی پسند اور اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا، اور مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہے۔ اسی لیے وہ زیادہ دنوں تک، زیادہ عرصہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرا کرتے تھے۔ ہم نے کتابوں میں جو بڑے صوفیاء کرام اور تارک دنیا راہبین اور جو لوگ دنیا کو تیاگ دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ضرور ہے، لیکن دیکھا ہم نے انہی کو ہے۔ ہم اپنی بات کر رہے، باقی آپ احباب کے علم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے عام طور پر وہاں کے لوگ، اور جو ناسمجھ لوگ تھے خاص طور پر، اور جن کی نظر میں حصول دنیا، حصول زر، حصول جائیداد ہی زندگی کا مقصد ہے، تو وہ شیخ صاحب کو تھوڑا سا مجنون سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے پاس رکھا بھی کچھ نہیں، اور دنیا کی جو عیش و عشرت کی چیزیں ہیں اس کو بھی تیاگ دیا تھا۔ تو اس لیے ان کو یہ کہا جاتا تھا، اور تاریخ میں اس طرح کے جتنے بھی لوگ گزرے ان کے ساتھ پھر یہی ہوا ہے۔ یہ جو زندگی کا اس انداز سے بسر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو مذہب سے مطلوب نہیں ہے، تو مذہب میں اگر یہ مطلوب نہیں ہے تو یہ حرام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری آیات، احادیث، دیگر مذاہب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دی گئی، زہد اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو شیخ صاحب نے اس راستے کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچے، تو انہوں نے جس انداز سے بلتی زبان اور ادب کی خدمت کی، وہ اپنی ان خدمات کے عوض اس وقت تک
زندہ جاوید رہیں گے جب تک بلتی زبان اور ادب ہے۔ اور جس انداز سے اس وقت بلتی زبان اور ادب سے لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اس زبان کے حامل لوگوں کو خاص طور پر، تو اس سے تو ہمیں یہی امید ہے کہ یہ زبان جو ہے جتنی اس کی تاریخ پرانی ہے، اسی طرح یہ تادم دنیا جب تک موجود ہے اس وقت تک ہماری یہ زبان بھی موجود رہے گی۔ تو شیخ سحر صاحب جو ہے ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ان کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلتی زبان کے پہلے بڑے فلسفی شاعر ہے، صوفی شاعر، عارف شاعر، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بلتی زبان کے اندر بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، اور جنہوں نے منقبت بھی کہی، جنہوں نے مرثیے بھی لکھے، جنہوں نے غزلیں بھی لکھی، جنہوں نے محبت کی اور عشق کی شاعری بھی کی۔ تو شیخ صاحب ان سب میں ہمارا اپنا ذاتی خیال ہے جس سے آپ کو اتفاق کرنا ضروری نہیں، ہم ان کو بڑے شاعر سمجھتے ہیں۔ ان کی شاعری بڑی شاعری تھی۔ بڑے شاعر یا بڑی شاعری سے مراد یہ قطعاً نہیں، اب میں جو اس کا جو فنی پہلو ہے اس پہ چونکہ میں گفتگو کرنے کا روادار نہیں ہوں، تو میں تو اس کے فکری اور موضوعاتی پہلو پہ ہی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو بڑی شاعری ہوتی ہے یا جو بڑا شاعر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو انسان کے بڑے اور بنیادی سوالات سے نبرت آزما ہو، ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ تو ہمیں شیخ صاحب کی شاعری میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ میرے چینل پہ انسان کے بڑے اور بنیادی سوالات پر کوئی 6 سے 7 ویلاگس سے آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو اعلیٰ ادب یا اعلیٰ شاعری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے جس کے اندر انسان کے بنیادی سوال، انسان کے بڑے سوالوں سے تعارض کیا گیا ہو یا اس کے اوپر بات کی گئی ہو، اس کے حوالے سے شاعری کی گئی ہو۔ تو شیخ غلام حسین مرحوم جو ہے، جن کو ہم شیخ سحر کہتے ہیں، وہ اس حوالے سے بہت بڑے شاعر تھے، اور زندگی میں شروع میں تو بالکل بھی لوگوں نے ان کی قدر نہیں پہچانی، لیکن اب ان کی قدر لوگوں کو ہونے لگی تھی گزشتہ کافی عرصے سے، اور بہت زیادہ بلتی زبان اور ادب اور بلتی کلچر سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں شیخ صاحب بہت بڑا مقام حاصل کر چکے تھے۔ تو شیخ صاحب جو ہے، شیخ سحر صاحب، وہ بلتی زبان کے پہلے فلسفی اور پہلے بڑے شاعروں میں سے وہ شمار ہوتے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے اس کے اندر زندگی کی بے ثباتی پر بھی بات ملتی ہے، موت سے محبت بھی ہے، اور ہمارے جو بلتی ثقافت کے جو مختلف پہلو اس پر بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے۔ خاص طور پر جو ان کا ایک بہت مشہور ان کے وہ ہے بلتیوں کا جو خدا سے شکوہ اور اس کا جو جواب شکوہ، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو شیخ صاحب نے اس طرح کے چیزوں پہ جو ان کے معاشرے کے اندر جو چیزیں تھیں، معاشرتی جو خرابیاں تھیں، اس کو بھی اپنی شاعری میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جغرافیہ پر بہت زبردست دسترس رکھتے تھے، اور عالمی حالات اور واقعات سے بھی، اور وہ کچھ چیزوں پہ اس قسم کی رائے رکھتے تھے جس کی وجہ سے بعض شدت پسند جو ان کے کمیونٹی کے لوگ تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شگر خاص طور پر چھرکا جو ہے، جس سے ہمارا بھی تعلق ہے، جس محلے گاؤں سے، تو وہاں پر ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مجتہد، جن کو لوگ جو ہے بڑے گٹھیا قسم کے الزامات ان پہ عائد کرتے ہیں، شیخ شرف الدین صاحب کا تعلق بھی بالکل اسی گاؤں سے، چھرکا سے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ شرف الدین صاحب اور شیخ سعد صاحب کا جو محلہ ہے، اس میں پیدل جو راستہ ہے وہ کم سے کم 20 سے 25 منٹ کا ہے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا شگر کی سرزمین مجھے لگتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا ایسے لوگ زیادہ پیدا ہوتے ہیں جو روایات سے اور اسٹیٹس کو سے تھوڑا سا منحرف ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو اپنی کمیونٹی میں مسائل کا شکار رہتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ بھی ان کو اس طرح سے اون نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک بات کو ٹھیک سمجھی، ایک بات آپ تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد آپ ایک نتیجے پر پہنچے، تو اس کا برملا اعلان اور اظہار کرنا چاہیے۔ تو شیخ سعد صاحب کے اندر یہ بات موجود تھی، اسی لیے وہ جو لبنان کی جو جہادی تنظیم حزب اللہ، اس کے اوپر شدید وہ تنقید کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایران کے آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلامی انقلاب جس کو کہا جاتا ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں اس پہ بہت تفصیل سے اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کے بڑے تحفظات تھے، اور اس پہ بھی وہ تنقید کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کے کچھ خیالات اس قسم کے بھی تھے، اور جس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے تھے اس کو بیان کرنے میں وہ کسی ملامت کرنے والے سے وہ نہیں خوف کھاتے تھے،
اور وہ اس کا برملا اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے پیار کرنے والے، ان کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے بھی تھے۔ اور بڑے لوگوں کی شاید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں پر ان کے چاہنے والے ہوتے وہاں پر ان کے مخالفین بھی ہوتے، اور یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ شیخ صاحب نے اس طرح کی چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی، اور اس طرح سے وہ خود نمائی کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے بہت زیادہ یہ باتیں پبلک میں نہیں ہے، لیکن نجی محفلوں میں، اہل علم کی محفلوں میں وہ اس قسم کی موضوعات پہ بہت کھل کر اظہار خیال کرتے تھے۔ گزشتہ دنوں یہاں جب آئے ہوئے تھے تو میں نے اپنے عزیز عباس سے درخواست کی کہ شیخ صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا وہ تو کہیں نہیں جاتے، اور ان کا اصول ہے اس طرح کی دعوتوں وغیرہ میں وہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا آپ ان سے کہہ تو دے۔ بہرحال جب انہوں نے ان سے بات کی، اور وہ عباس میرا جو عزیز ہے رشتہ دار، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے شیخ صاحب، تو وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو آپ کا پورا تعارف کروایا، آپ کی کتاب کا بتایا، آپ کے خیالات کا، تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا بھائی ان سے تو ملنا اب ضروری ہے، لیکن بہرحال زندگی نے وفا نہیں کی، ہماری بدبختی کہ ان سے اس وقت کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو بعد میں ہم نے یہ بات کی ہوئی تھی عباس سے کہ جب آئندہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے تو ان سے بہت تفصیلی اور نشست ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ شیخ صاحب کا کہ ابتدائی زندگی، ان کا حصول علم اور ان کی شاعری کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے کہا کہ بات کروں۔ ان کا ایک اور کچھ اشعار میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، ایک شعر سنیں اردو میں: جب حیات جادوانی موت کے پردے میں ہے، موت سے متعلق دیکھیں، جب حیات جادوانی موت کے پردے میں ہے، پھر سحر تجھ کو ہے پیارا کیوں یہ خواب زندگی۔ اور بالکل اسی موضوع پہ ان کی بہت زیادہ بلتی میں بھی اشعار ہے، میں ایک شعر ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں: زلالزا بلنگ سنگی اونست غنانگی موت پو پھلپا دک دک، واہ، زلالزا بلنگ سنگی اونست غنانگی موت پو پھلپا دک دک۔ فرماتے ہیں میں جہاں جہاں جاتا ہوں موت میرے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، تو یہی لگتا ہے کہ وہ میرا ایک دوست ہے، موت جو ہے وہ دوست ہے میری۔ غساں خواں سوں فسا گک خواں چلے خواں یت پسا دک دک۔ تو وہ کہتا ہے بس میں نے بھی پھر دوستی کر لی، اب میں موت سے نہیں ڈرتا، خوف نہیں کھاتا، اس نے آنی ہے، تو اس سے ڈر کے زندگی گزارنے کی وجہ میں نے اس سے دوستی کر لی ہے، اور اب جہاں جہاں موت جا رہی میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ ان کا جو شکوہ اور جواب شکوہ، جو بلتیوں نے خدا سے شکوہ کی اور اس کا جو خدا نے جواب دیا، تو اس میں سے میں ایک دو شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کے اندر وہ بلتی جو ہے خدا سے شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے: پھیک چی یریز گولا پھیک چی یری یز گولا بے نیوت۔ بس آپ کے لیے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، تستوں پو گٹھو چی گونے غیا قبلینز گوے نیوت۔ بس ایک سوٹ ہے ہمارے پاس، ایک جوڑا ہے اور پیٹ خالی ہے، ہم ہر وقت جو ہم سے کہا گیا ہے عبادت وغیرہ تو وہ تو ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ سو زیر بنا کعبیہ جور بنا غیا گوے نیوت۔ آپ نے کعبے کی زیارت کو کہا، وہ بھی ہم جب استطاعت آتی تو ہم لازمی جاتے ہیں۔ تو زیر بنا مکن گلی من شار گولستے نیوت، یعنی آپ نے اللہ بلتی زبان میں تس کا جو لفظ ہوتا ہے دیکھنا، عربی میں بھی آتا علم ترا، تو یہ جو لفظ ہے دیکھنا، نظرہ کا بھی لفظ آتا ہے کسی چیز کو، تو دیکھنا جو ہے ایک تو ہوتا ہے صرف ظاہری آنکھوں سے کسی کو دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے اس کو غور و فکر کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ اسی طرف توس بلتی زبان میں آتے ہیں کسی کا خیال رکھو، دیکھ بھال کرو، خدمت کرو، اس مفہوم جیسے ہم بلتی ہیں کہتے ہیں کیا تستروں بس کھولستوس خیاس، یعنی توس کا ہوتا ہے نہیں کہ آپ ایسے دیکھتے رہو، مطلب اس کا خیال رکھو، اس کی حقوق ادا کرو۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں تو زر بنا مک کن گلی من شارگول نیوت، یعنی آپ نے کہا بھائی غریبوں کو، کمزور طبقے کو دیکھا کرو، تو کہتے ہیں ہم تو دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں تھک گئی ہے، ٹھیک ہے، طنز ہے۔ اسی میں وہ پھر وہ شعر میں کہتے ہیں کہ کمزور کو دیکھ کے تم پھر زمین بھی اس سے چھین لیتے ہو، جائیداد ہتھیار لیتے ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کا مشاہدہ تھا، جس سے وہ گزرے تھے، جس چیز کو وہ دیکھتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کی موضوعات پہ شاعری کی ہے۔ تو ہم ان کو ان کی خدمات کے حوالے سے بلتی زبان اور ادب، میرے خیال سے بہت بھرپور ان کی خدمت ہے۔ بلتی زبان کو عالمی طور پر روشناس بھی کرانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ ایک محفل میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ بلتی جو رسم الخط ہے اس کو کون سا رسم الخط اپنایا جائے۔ کسی نے کہا یہ فارسی والا رسم الخط جو اب
لوگوں نے اپنا لیا، کچھ نے کہا نہیں جو ہمارے پاس اصلی جو بلتی رسم الخط ہے وہ موجود ہے۔ کچھ ہمارے نوجوان بلتی، اللہ ان کو اس میں ترقی دے، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ زبان سیکھی ہے۔ ڈاکٹر نذیر بسپا صاحب جن کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ لگا ہے کہ وہ بھی اس بلتی اصل رسم الخط سے آگاہ ہے، وہ سکھاتے بھی ہے۔ تو ایک تو یہ رائے تھی، لیکن شیخ صاحب کا اپنا یہ خیال تھا جو انہوں نے ایک محفل میں بات کی اور کئی لوگ بیٹھے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو ہم لاطینی رسم الخط میں لکھیں، یعنی جس طرح کمال اتاتورک نے ترکی زبان کے ساتھ کیا، اس کے لیے انہوں نے لاطینی رسم الخط کو اپنایا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس کے لیے ہمیں ساؤنڈس میں اتنا زیادہ ہمیں حروف تہجی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ایک عالمی طور پر پھر یہ ہماری زبان کو ایک پذیرائی ہوگی، لیکن لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ظاہر سی بات ہے، وہ ایک رائے تھی ان کی۔ تو ان کی ایک رائے، یعنی وہ ایک جدید سوچ کے آدمی تھے، خود قدیم آدمی تھے لیکن ان کی سوچ جدید تھی، وہ اس قسم کی چیزوں پہ اصرار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ چونکہ گزشتہ دن ان کا انتقال ہوا، اور بلتی زبان اور ادب کے حوالے سے بھی جو ان کی خدمات ہے اس کے حوالے سے بھی ہم پہ قرض تھا کہ ہم ان پہ کچھ بات کریں، پھر محلہ داری کے حساب سے، گاؤں کے حساب سے، زبان کے حساب سے، ہر لحاظ سے ان کا ایک تعلق ہے، خیالات کے حساب سے بھی ان سے کافی ہماری مناسبت ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں ان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں اور آپ کو مختصر ان کا تعارف کروا دوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ان کا کما حقہ تعارف میں نہیں کرا سکتا ہوں، اس کے لیے کسی شاعر، کسی ادیب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا شخص جس کا کوئی علم اور دانش پہ کوئی دسترس ہو، وہ زیادہ بات اس پہ بہتر کر سکتا۔ بہرحال ایک طالب علم نے اپنی طالبہ علمانہ انداز سے شیخ سحر صاحب سے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ احباب کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ان کے خدمات کے اعتراف میں ان کی زندگی میں ہی جو بلتستان یونیورسٹی ہے، اس نے وہاں کے جو وائس چانسلر صاحب ہے، انہوں نے شیخ سحر صاحب کو یونیورسٹی کا سفیر ادب بھی مقرر کیا، اور پھر جو یونیورسٹی کی نئی عمارت ہے اس کے اندر ایک دروازہ باب سحر کے نام سے رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ تو ابھی ان پہ کام کی ضرورت ہے۔ امید ہے جو بلتی زبان اور ادب سے تعلق رکھنے والے، ذوق رکھنے والے محبان شیخ سحر، وہ ضرور ان کی شاعری اور ان کے باقی افکار اور خیالات کے حوالے سے آگے کام کریں گے، اور اگر ہمیں بھی تھوڑی سی توفیق ہوئی تو ہم بھی اس پہ سوچیں گے، کوشش کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی خصوصی ایک ویلاگ جو میں نے چاہا کہ شیخ سحر صاحب مرحوم کے حوالے سے کروں۔ بہت شکریہ آپ کا وقت نکال کے اس گفتگو کو سننے کا، اور شیخ صاحب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے کہ خدا ان کو کی مغفرت فرمائے، بشری لغزشوں سے ان کو ان کی درگزر فرمائے، اور باقی جو موجود ہمارے بلتی زبان اور ادب کے جو بڑے نام موجود تھے اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق اور ہمت دے کہ وہ بلتی زبان اور ادب کے حوالے سے کام کرے۔ علاقائی جو ثقافتیں ہیں، علاقائی جو زبانیں ہیں، ان کو محفوظ کرنا، ان کو تحفظ دینا، اس میں کام کرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زبان کے ساتھ آپ کی پوری ثقافت جڑی ہوئی ہے۔ اب جو بات ہم اپنی شیخ صاحب کی جو شاعری آپ سنیں گے، تو اس میں جو آپ کو چاشنی، جو لذت، اور اس سے جو آپ کو پیغام جو آپ کو ملتا ہے نا، وہ کسی اور زبان میں چاہے وہ جتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ کہی ہو، وہ چیز نہیں ہو۔ یہی پنجابی زبان کے ساتھ ہے، یہی سندھی زبان کے ساتھ ہے، یہی باقی جتنی بھی زبانیں دنیا میں۔ تو وہ جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے، جب اس میں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے نا، تو وہ جا کے آپ کے دماغ میں اور دل میں اس طرح سے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو شیخ صاحب نے جو بات یہ کہی بہت خوبصورت، جو میں نے آپ کو ان کے ایک تو اردو کے ایک دو اشعار سنائے اور ایک دو بلتی کے، بس میں آخر میں دوبارہ وہ شکوے سے دو شعر سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہی شعر جو میں نے پہلے سنایا۔ پھیق چیری یزگولا بے نیت، پھیق چیری یزگولا بے نیت، توستوں پو گٹھو چی گونیں آیا قبلینز گوین یت، سو زر بنا کابی ہا جور بنا آیا گوین یت، تو زر بنا مکن گلی من شار گولا تین یت۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔